السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم، ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کی بیٹی کی رخصتی ہے، تو ان کو کسی ذرائع سے خبر ملی ہے کہ لڑکے والے ڈھول لے کے آنا چاہتے ہیں، تو ابھی یہ کہتی ہیں کہ میرے لیے کیا حکم ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ ایک خاتون کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی کی شادی ہے ایک ہفتے بعد یا ایک مہینے بعد، اور خبر نامہ یہ ہے کہ لڑکے والے ڈھول لے کر کے آئیں گے یا میراثی لے کر کے آئیں گے یا میوزک اور موسیقی کا پروگرام کریں گے۔ تو اس صورت کے اندر لڑکی والے کیا کریں کہ وہ دیندار لوگ ہیں، وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ میوزک حرام ہے، اور وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری خوشیاں بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونی چاہیے، اور ہمارے غم بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، سیرت اور حدیث کے مطابق ہونے چاہیے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مرنا بھی نبی پاک علیہ السلام کی سنت اور حدیث کے مطابق ہونا چاہیے، اور ہمارا جمنا یعنی ہمارا جینا وہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور سیرت کے مطابق ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، ہم اہل سنت ہیں یا ہم اہل حدیث ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں، بحثیت مسلمان اور بحثیت اس بات کے کہ ہمارا دین اسلام ہے، بحثیت اس بات کے کہ ہم محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم پر اسلام یہ بات لازم کرتا ہے، اسلام ہمیں اس بات کا پابند کرتا ہے، اسلام ہمارے پیروں کے اندر یہ زنجیر ڈالتا ہے، اسلام ہمارے گلے کے اندر یہ توق ڈالتا ہے کہ ہماری خوشیاں بھی اور ہمارے غم بھی وہ امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق ہوں۔ کیوں کہ ہم مسلمان ہیں، اور اگر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں تو ہماری خوشیاں نبی پاک علیہ السلام کی خوشیوں کی طرح ہوں۔ اگر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں تو جی سنت اور حدیث کا تو تقاضا اور مطالبہ یہ ہے کہ ہم اپنی خوشیاں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیوں کے مطابق کریں۔ اب ہماری تو لے دے کر کے کوئی ایک ہی شادی ہوتی ہے جو عام روٹین ہے، وہ بھی بمشکل جا کر ایک ہی شادی ہونی ہے نا۔ اب ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کے پیچھے آپ نے لگاتار 11 شادیاں فرمائی ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 لونڈیاں بھی رکھی ہیں، جن میں سے زیادہ مشہور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں اور حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ تو 11 بیویاں اور 4 لونڈیاں، تو شابش بتاؤ کہ 11 اور 4 کتنے بن گئے؟ 15 عورتیں نبی پاک علیہ السلام کے نیچے اور نبی پاک علیہ السلام کے گھروں میں۔ اب میرے پیارے بھائیوں، ان 15 شادیوں کے اندر آپ لونڈیوں کو بھی شادیوں میں کور کر لینا، ہیں جی؟ تو ان 15 شادیوں کے اندر کس شادی کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے ڈی جے کا اہتمام کیا ہے؟ ہمارے میں اور ہندو میں پھر کیا فرق ہے؟ ہمارے اندر اور ہندو کے اندر کیا فرق ہے؟ کیا اسلام صرف اس بات کا نام ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں، آذان سے پہلے ہیں جی وہ صلاۃ کی بدعت کر لیں، یا نماز کے اندر رفع الیدین کی سنت کا اہتمام کر لیں؟ کیا اسلام بس اسی بات کا نام ہے؟ اور وہ بھی کبھی اگر جب ہمارا دل کرے گا ہم نماز پڑھیں گے، جب ہمارا دل کرے گا ہم نماز پڑھیں گے۔ تو کیا اسلام اس بات کا نام ہے؟ کیا ہم نہیں سمجھتے کہ اللہ ذوالجلال نے قرآن کریم میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
کلمہ پڑھنے والوں کے لیے، مسلمان کہلوانے والوں کے لیے، خود کو اہل سنت کہلوانے والوں کے لیے، خود کو اہل حدیث کہلوانے والوں کے لیے اللہ نے مسلمانوں کے لیے اپنے محبوب اور اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، آپ کے اسوہ کے اندر، آپ کی سنت کے اندر، آپ کی سیرت کے اندر، آپ کی حدیث کے اندر بہترین نمونہ رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ہم نے کیا سمجھا ہے کہ بس اسلام چند عبادات کا نام ہے اور اس کے بعد مسلمان مادر پدر آزاد ہے، جس کا دل کرے شادی کے اندر ڈی جے بجانا شروع کر دے، جس کا دل کرے شادی کے اندر ڈھول اور میراثی کا بندوبست کر لے، اور جس کا دل کرے اپنی خوشیوں کے اندر خسروں کا، اپنی خوشیوں میں خسروں کا اہتمام کر لے اور ہیجڑوں کا اہتمام کر لے۔ یہ اسلام ہے۔ اگر یہی اسلام ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو ابو جہل کو نے تو بڑی بے وقوفی کی اسلام قبول نہ کر کے، ہیں بس چند چھوٹی موٹی یا چند کچھ عبادات کا نام ہم نے اسلام سمجھ لیا، نہ ہمارا مرنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، نہ ہمارا جینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ اب مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، اور کل یہ تازہ تازہ افسوس ہے کہ ہم خود کو مسلمان کہلوانے والے شادیوں کے اندر میوزک دھڑا دھڑ بج رہا ہے۔ یقین کریں اللہ ذوالجلال کی قسم، اب میں نہ کل خود اپنے ایک دوست کی شادی کے ولیمے میں سے نکل کر آیا، تو بمشکل مجھے وہاں بیٹھے ہوئے کوئی 10 منٹ بھی نہیں ہوئے ہوں گے، اور وہاں پر جناب میوزک اور موسیقی دبکار شروع ہو گیا۔ دبکار کا مطلب ہے زور و شور سے گانا اور ڈی جے بجنا شروع ہو گیا ہے۔ بندہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میں سینما کی ٹکٹ کٹا کر بیٹھا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لگتا ایسا ہے کہ بندہ ولیمے کی سنت میں نہیں آیا۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ کسی سینما میں، سینما کہتے ہیں فلم گھر ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بھائیو اللہ کا خوف کرو، خود کو مسلمان کہلوانے والوں، خود کو اہل سنت کہلوانے والوں، خود کو اہل حدیث کہلوانے والوں، تمہارے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ لیکن جہاں ڈوبو گے مجھے لگتا ہے وہ پانی بھی پلید ہو جائے گا ہیں۔ افسوس کس بات کا ہوتا ہے کہ نام ہمارے دیکھیں کتنے خوبصورت، ہم جی اہل حدیث ہیں، وہ فٹے منہ تمہارا اہل حدیث اس کو کہتے ہیں، اہل سنت اس کو کہتے ہیں، مسلمان اس بات کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ نمازی، حاجی، قاضی، لمبی داڑھی، شلوار اوپر ہیں جی، خوبصورت سائن بورڈ ہیں، امام بھی ڈی جے بج رہا ہے موجود ہے، مقتدی بھی ڈی جے بج رہا ہے موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ منبر پر خطبہ دینے والا خطیب بھی وہاں میوزک موسیقی ہے یہ موجود ہے، بے غیرت بن کر۔ آج ہم مولوی کی بات میں اثر کیا خاک ہوگا؟ یہی مولوی جو آج ولیمے میں ڈی جے بج رہا ہے، گانا بج رہا ہے، یہ بے غیرت بن کر وہاں پیٹ پوجا کے لیے بیٹھا ہے۔ یا ہم ایسی محفلوں میں بیٹھ جاتے ہیں کہ جی میرا دوست ناراض ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم نے کبھی یہ پرواہ کی ہے کہ مجھ سے میرا رب ناراض ہو جائے گا اور سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ محمد رسول اللہ ناراض ہو جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایسا خطیب، ایسا واعظ، ایسا مبلغ، ایسا مولوی، ایسا ملا جو شادی حال میں میوزک بج رہا ہے اور یہ کھانے کے انتظار میں بیٹھا ہے، کل یہ منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے گا کہ میوزک حرام ہے تو اس کے منہ میں خاک۔ یہ بے غیرت کس منہ سے کہے گا کہ میوزک حرام ہے؟ جب تو 2 گھنٹے 1 بجے ولیمے کا ٹائم ہے اور 3:15 بجے ولیمہ کھلایا گیا، اور یہ ملا، یہ خطیب
باقیوں کو تو کیا پوچھنا، چھوٹے میاں بڑے میاں، سبحان اللہ۔ 2 گھنٹے لگاتار فلم گھر کے اندر، یہ ولیمہ ہال نہیں ہے، یہ فلم گھر ہوتا ہے، سینما گھر ہے۔ جو مولوی، جو خطیب، جو حاجی، جو قاضی 2 گھنٹے یہاں بیٹھ کر ڈی جے سنتا ہے، وہ کل مسجد میں منبر پر کھڑے ہو کر کہے کہ لوگوں میوزک حرام ہے، بندہ لال لتر مارے 1000 اور گنے 1۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو میری بہن جی اور میرے بھائی صاحبان، جو بھی آپ سن رہے ہو، جو مجھ پر غصہ کریں گے تو وہ غصہ کریں گے کہ مولوی بڑا شدت پسند ہے، بڑا کوئی جو ہے وہ خشک مولوی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو چاہے آپ جس طرح کے بھی لوگ ہوں، مجھے خوش کہیں یا تر کہیں، برا کہیں یا اچھا کہیں، جب ہم شادی اور رشتہ کرتے ہیں نا، انہیں پہلے اس بات پر آپ نے آگاہ کرنا ہے کہ ایک بھی حرام کا کام نہیں ہوگا، نہ ابٹن کی محفل ہوگی، نہ مہندی کی محفل ہوگی۔ ابٹن مہندی ایک ہی چیز ہے۔ کوئی ہندوؤں کی طرح مہندی کی رسم نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور کوئی گانا، کوئی ڈی جے، کوئی میوزک، کوئی موسیقی، کوئی ہجڑا، کوئی خسرہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ڈیمانڈ منظور ہے تو سبحان اللہ، ورنہ وہ آپ کے گھر کا راستہ جا رہا ہے، یہاں سے تشریف لے جائیں۔ یہ کام میری بہن پہلے کرنے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے بہرحال نہیں کیا۔ ابھی ان کو پیغام دیں کہ اگر آپ ہمارے گھر کے دروازے پر یا آپ نے شادی میں میوزک اور موسیقی، ڈی جے اور خسرے اور ہیجڑے کا معاملہ کیا، پروگرام کیے، تو پہلے ہی سن لیں، آپ ہمارے دروازے پر تشریف لے آنے کی زحمت مت کریں۔ اب بیٹیوں والوں کے لیے بڑی ٹینشن ہے کہ جناب اس بات پر ہم رشتہ توڑ دیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو چیز شریعت کے خلاف ہے، اللہ پر بھروسہ کرو اور انکار کر دو۔ اور میں ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا، میں وہ کہتا ہوں جو پہلے کر چکا ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اگر آپ کو خدشہ ہے نا کہ وہ آپ کے دروازے پر گانا، میوزک یا شادی میں میوزک کریں گے، موسیقی ہوگی، انہیں پہلے بتائیں کہ جناب یہ کام نہیں کرنے۔ اب آپ کی مرضی ہے، رشتہ لینے آنا ہے یا یہ کام کرنے ہیں، تو پہلے ہی ان کو آگاہ کر دیں کہ میوزک اور موسیقی کی صورت میں ہم رشتہ نہیں دیں گے۔ تو اب بیٹی کا کیا بنے گا، وہ اللہ ذوالجلال کے ذمہ ہے۔ ہمیں اللہ ذوالجلال پر پوری امید رکھنی چاہیے کہ جب ہم اللہ کے لیے کوئی قدم اٹھائیں گے نا، ہمارا رب ہمیں کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا، ہمارا رب ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو ہمارے پیارے نبی علیہ السلام جنہوں نے ہمیں حوض کوثر پلانا ہے، اور جس نے حوض کوثر پینا ہے نا، ارادہ ہے قیامت کے دن میں کہیں سے پانی کا قطرہ بھی نہیں ملے گا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے 11 شادیاں کی ہیں، 4 لونڈیاں رکھی ہیں۔ اللہ واحد کی قسم، نہ تو نبی پاک علیہ السلام نے خسرے بلائے، نہ ڈی جے کو بلایا، نہ میوزک ہویا، نہ ڈھول آیا، نہ میراثی آیا۔ کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور کرتوت تمہارے ہندوؤں جیسے ہیں، کس منہ سے نبی پاک علیہ السلام کا سامنا کرو گے؟ یہ منہ اور مسور کی دال ہیں۔ آج اگر تمہیں ملا منع کرے، مولوی منع کرے، تو کہتے ہو جی ہماری تو یہ ایک خوشی ہے، پہلی خوشی ہے، ہمارے تو پیارے بیٹے کی خوشی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کائنات پوری میں آمنہ کے لال سے بھی بڑا پیارا کسی ماں نے جنا ہوگا۔ ہمارے ہاں موت ہوتی ہے تو ہم بدعات کرنے بیٹھ جاتے ہیں، کل ہے، تیجا ہے، ختم ہے، چلیسواں ہے، قبروں کو پکا کرنا شروع کر دیتے ہیں، قبروں پر پھول چڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہم کس بات کے مسلمان ہیں؟ یاد رکھ لو، اسلام قبول کرنے کا سادہ مطلب ہے کہ آپ کے پیروں میں بیڑیاں پڑ چکی اور آپ کے گلے میں توق پڑ چکا ہے۔ اب آپ کی مرضی نہیں چلے گی۔ آپ یہ نہیں کہو گے میری شادی میری مرضی، میں مولوی بلاؤں یا میراثی بلاؤں، نہ۔ جب آپ نے کلمہ پڑھا، اب آپ کی جان پر، آپ کے غم پر، آپ کی خوشیوں پر آپ کی مرضی نہیں چلے گی۔ اور اگر اپنی مرضی کرو گے
تو دنیا میں بھی جوتے کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ، قبر کا عذاب بھگتنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ، اور آخرت کے دن میں رسوا اور ذلیل اور عذاب کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کر دو۔ وما علینا۔ دوسری یہ بھی صورتحال ہوتی ہے، وہ اگر نہیں بھی لگائیں وہ سب اپنے ساتھ میں لے کر آ جاتے ہیں چیزیں گانے بجانے کی، اور ناچتے ہیں گاتے ہیں اس میں۔ اسی طرح ذیشان بھائی، آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر شادی حال میں ڈی جے اور گانے کی سہولت نہ ہو تو لوگ جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر کے آ جاتے ہیں، تو جی یہ اس بندے کی ذمہ داری بنتی ہے شرعاً کہ یہ ان لوگوں کو اس بات کا پابند کرے، نہ یہاں ہماری طرف سے میوزک ہوگا، نہ ڈی جے ہوگا، نہ آپ کو یہاں میوزک موسیقی الاؤڈ ہوگا۔ یہ برکات شیخ صاحب، جو ریسٹورنٹ وغیرہ میں کچھ جگہ ہوتی ہے شادی کے لیے اور دوسری تقریبات کے لیے، چاہے وہ برتھ ڈے ہے، شادی کی دیگر تقریبات ہیں، اس کے لیے رکھی ہوئی ہے ایک صاحب نے، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اب جتنے بھی لوگ آتے ہیں سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ ڈی جے جو میوزک سسٹم وغیرہ ہے اس کا بتائیے، وہ سب ہمیں چاہیے۔ اب وہ لگا دیتے ہیں، وہ منع بھی کرتے ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں ہمیں اس کے بغیر نہیں چاہیے، تو وہاں پہ آتے ہیں، گانے بجتے ہیں، ناچ گانا ہوتا ہے، سب عورتیں مرد سب ناچتے ہیں،